عقیدہ ختم نبوت کسے کہا جاتا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نیا نبی یا رسول نہیں آئے گا. آپ کے بعد جو شخص بھی نبوت یا رسالت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا اور دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. وہ خود بھی جھوٹا اور اس کے ماننے والے بھی جھوٹے ہوں گے. وہ خود بھی دائرہ اسلام سے خارج اور اس کے ماننے والے بھی دائرہ اسلام سے کیا ہوں گے؟ خارج ہوں گے. میرے محترم دوستو، یہ عقیدہ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ سے ثابت ہے اور بے شمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی مثال ایسی ہے، کمثل رجل بنا بنیانا، جیسے ایک آدمی نے ایک گھر بنایا، فاحسنہ واجملہ، اس کو بہت ہی خوبصورت بنایا، اس میں ہر طرح کی خوبصورتی کا سامان کیا، الا موضع لبنۃ من زاویۃ من زوایاہ، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹ گئی. فجعل الناس یطوفون، لوگ آتے ہیں آ کر جی اس گھر کو چاروں طرف سے گھوم کر دیکھتے ہیں، وَيَتَعَجَّبُونَ لَهُ، تعجب میں پڑ جاتے ہیں، خوبصورتی دیکھتے ہیں. لیکن یہ بھی کہتے جاتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور کہتے جاتے ہیں، هَلَّا وُزِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ، یہ جو ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے یہاں اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی؟ تو آپ نے فرمایا، فَأَنَا اللَّبِنَةُ، میں وہی اینٹ ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں آخری نبی ہوں. سبحان اللہ. اور دوسری روایت حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام مشہور و معروف ہیں. انا محمد، میں محمد ہوں. محمد اسے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ محمد کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا میں محمد ہوں. وانا احمد، میں احمد ہوں. احمد اسے کہتے ہیں جو پوری کائنات میں اللہ کی سب سے بڑھ کر تعریف کرنے والا ہو. تو فرمایا میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں. وانا الماحی، آپ نے فرمایا میں ماحی ہوں. الذی یمحو اللہ الکفر بی، میرے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹا دے گا. سبحان اللہ. وَأَنَا الْحَاشِرُ، آپ نے فرمایا میں حاشر ہوں. الَّذِي يَحْشُرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي، سارے لوگ میرے بعد اپنی قبروں سے کھڑے ہوں گے. سب سے پہلے قبر سے کون کھڑے ہوں گے؟ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے. وَأَنَا الْعَاقِبُ، آپ نے فرمایا میں عاقب ہوں. الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. میرے محترم دوستو، بے شمار احادیث مبارکہ ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس عقیدے کو بیان کیا. میرے محترم دوستو، عقیدہ ختم نبوت یہ کتنا زیادہ اہم ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور دفاع کے لیے سب سے پہلے جی اسلامی لشکر تیار کیا مسیلمہ کذاب کے خلاف. مسیلمہ کذاب یہ جھوٹا شخص تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. اپنے دور میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنے سامنے یہی کلمات کہلوایا کرتا تھا اذان میں، اشہد ان محمد الرسول اللہ. جیسے کہ آج کل کے قادیانی بھی یہی الفاظ کہلاتے ہیں، اذان اسی طرح دیتے ہیں، لیکن مراد جو ہے نا وہ مرزا کو لیتے ہیں. وہ اپنے آپ کو جو ہے نا مراد لیتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے اس کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر تیار کیا. اسلامی فوج یمامہ میں پہنچی جہاں پر بڑی زبردست جنگ ہوئی جس میں مسیلمہ کذاب کے 21,000 افراد مارے گئے. کتنے؟ 21,000 آدمی اس کے مارے گئے اور خود مسیلمہ کذاب جہنم واصل ہوا، قتل ہوا اور باقی لوگ بھاگ گئے. اس جنگ میں مسلمان 1200 مسلمان شہید ہوئے. کتنے؟ اور ان میں 700 مسلمان قرآن مجید کے حافظ تھے. کتنے؟ 700 قرآن مجید کے حافظ تھے. میرے محترم دوستو، ایک بات جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نبوت میں اسلام کے تحفظ کے لیے جتنی بھی جنگیں لڑی گئی
اس میں کل صحابہ کرام رضوان اللہ یعنی اجمعین جو شہید ہوئے ان کی تعداد 259 ہے. ان کی تعداد کتنی ہے؟ 259 ہے. اور اسلامی تاریخ میں پہلی جنگ جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور دفاع میں لڑی گئی، اس میں کل مسلمان جو صحابہ اور تابعین شہید ہوئے، اس میں ان کی تعداد کتنی ہے؟ 1200 تعداد ہے. تو مسلمانوں نے قربانی پیش کی جی، ذرا برابر بھی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور دفاع کے لیے پیچھے نہیں ہٹے. اس لیے میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، عقیدہ ختم نبوت کا اولین تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کا ہر طرح سے دفاع کریں، اور اس کے عملی اظہار کے لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کریں اور اس دین کو دوسروں تک پہنچائیں، اور خود عقیدہ ختم نبوت پر پابند ہوں اور اپنے بچوں کو بھی عقیدہ ختم نبوت سے بتائیں، روشناس کرائیں کہ بیٹے عقیدہ ختم نبوت یہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نیا نبی یا رسول نہیں آئے گا. جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، وہ بھی اور اس کے ماننے والے بھی. اس لیے میرے محترم دوستو، جو لوگ آج اس دنیا کے اندر موجود ہے، اس پاکستان میں موجود ہے، اپنے آپ کو قادیانیت کہلواتے ہیں، میرے محترم دوستو یہ وہ لوگ ہیں قرآن کریم کی آیات کے منکر، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی منکر بن گئے. انہوں نے نعوذ باللہ حضور کے مقابلے میں مرزا کو کھڑا کر دیا جس کے اندر عقل نہیں، شعور نہیں. کبھی دعویٰ کرتا ہے جی نعوذ باللہ، کہتا ہے میں مہدی ہوں، کبھی کہتا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، نعوذ باللہ، کبھی کہتا ہے میں محمد ہوں. ایک ہی آدمی ہے، وہ مہدی کا بھی دعویٰ کرتا ہے اور مسیح کا بھی دعویٰ کرتا ہے، نعوذ باللہ محمد کا بھی دعویٰ کرتا ہے. اور ایسے لوگ یہاں دنیا کے اندر موجود ہیں. اور میرے محترم دوستو، ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ایسے لوگوں سے ہم ان کا بائیکاٹ کریں، ان کی مصنوعات کو جی استعمال نہ کریں. رزق اللہ تعالیٰ نے میرا بھی لکھ دیا ہے، آپ کا بھی لکھ دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جی قرآن کریم کے اندر بھی واضح ارشاد فرما چکے، اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا، آدمی کا اس وقت تک انتقال ہی نہیں ہو سکتا حتی تستوفی رزقہا، جب تک کہ وہ اپنا پورا رزق حاصل نہ کر لے. وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا، اگرچہ ملنے میں تاخیر ہو جائے. اس لیے میرے محترم دوستو، رزق جتنا اللہ نے مقدر میں لکھا اتنا ہی ملے گا، لیکن یہ ہے کہ آدمی ذرا اس کو حلال طریقے سے کمائے، ایسے طریقے سے اس کو حاصل کرے کہ اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ بن جائے. کل قیامت والے دن جب جائے محبوب سینے سے لگا لے، میرا امتی آ گیا جی، میرا امتی آ گیا، میری وجہ سے اس نے جی میرے دشمنوں کا بائیکاٹ کیا. اس لیے میرے محترم دوستو، قادیانی اور ان کی جتنی مصنوعات ہیں ان کا بھی بائیکاٹ کریں، اپنے بچوں کو اور اپنا بھی، اپنے محلے کے لوگوں کا بھی ایمان بچائیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ چھوٹے سے لٹریچر ہیں، ان کے اندر مختصر الفاظ میں جی تعارف کرایا گیا ہے عقیدہ ختم نبوت کا. تو آپ یہ لیتے جائیں، خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، کیونکہ یہ اہم ذمہ داری ہے. اور اس کے بغیر جی میرے محترم دوستوں، کوئی آدمی جو ہے نا مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. جو عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہو گیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے.